अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो गए। अब तमाम जो नशिस्तें हैं उसके नताइज आ गए। दो हलके जो हैं उनके नताइज रोके गए हैं। जो दिया मेर के हलके हैं वहाँ पर एक हलके में 3 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग होगी, और जबकि एक जो हलका है वहाँ के एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा वोटिंग होगी और उसके बाद फिर नतीजा जो है वो जारी किया जाएगा। और एक और बड़ी जो तब्दीली है नताइज में वो ये आई है कि GBA जो 17 है वहाँ से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे मोहम्मद नसीम, पहले मीडिया और बाकी जगहों पे ऐलान हुआ कि वो जीत गए हैं, और अहमद खालक जो जमीयत उलमा इस्लाम के थे वो हार गए हैं। लेकिन जो नतीजा फॉर्म 47 पे रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया है उसमें रहमत जो हैं खालक वो जीत गए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम वो नशिस्त हार गए हैं। तो इस तरह पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त जो है वो कम हो गई है, और अब वो 10 से कम 9 हो गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें। इसी तरह एक और नशिस्त कम हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो है GBA 9 स्कर्दू 3 का जो मामला है। वहाँ बहुत सख्त मुकाबला था। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मोहम्मद अली शाह और वज़ीर मोहम्मद सलीम जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, और बहुत थोड़ा चंद वोटों का फ़र्क था। तो अब उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है, और जो पोस्टल बैलेट हैं वो काउंट होंगे, तो उसके बाद हो सकता है वहाँ पर भी नतीजा तब्दील हो जाए। तो अभी जो 2 3 4 दिन हैं इसके अंदर जो सूरत हाल है वो इस तरह उतार चढ़ाव जो हैं वो आते रहेंगे। लेकिन बहरहाल अब नताइज जो हैं वो मुकम्मल हो गए। तो जो नताइज मुकम्मल होने के बाद तहरीक इंसाफ ने हस्बे मामूल हस्बे दस्तूर एक दफ़ा फिर धांधली का शोर डालना शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि हमारे 8 कल जो बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे 8 उम्मीदवार जीत रहे थे लेकिन उनको हरवा दिया गया, उनके नताइज तब्दील कर दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने हल्के नहीं बताए कि कौन कौन से हल्के हैं जहां नताइज तब्दील हुए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, एक तो PTI का ये कमाल ये है कि उनके पास क्योंकि निशान नहीं है तो उनके उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से लड़ते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे और बाकी कैंपेन में PTI वालों को पता होता है कि हमारे उम्मीदवार कौन से हैं, किस हल्के में हैं, उनकी पूरी लिस्ट जारी हुई। और उसके बाद जो है वो जो PTI के लोग थे इन्होंने जाके कैंपेन भी किया, वहाँ पर उनके जलसे जुलूस भी हुए हैं। तो ये सबको पता है कि आज़ाद उम्मीदवार कौन से हैं और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कौन थे वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। 24 हलकों में से 2 हलके PTI के उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें GBA 3 गिलगित 3 से सैयद सुहेल अब्बास 7,877 वोट लेकर जीते हैं। दूसरे नंबर पर रहे हैं 7,384 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आफ्ताब हैदर। तीसरे नंबर पर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 7,296 वोट लेकर। तो अगर आप देखें तो ये कोई 450-500 वोटों से ज़्यादा का फ़र्क नहीं है जो जीते हैं सैयद सुहेल अब्बास और दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान। लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो नतीजा था उसमें सैयद सुहेल अब्बास जीत गए। इसी तरह जो GBA 6 है हमजा, वहाँ पर जो है नेक नाम करीम जो हैं वो इलेक्शन जीते हैं। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उनका, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ उम्मीदवार थे उनके दरमियान कोई 1200 वोटों का फ़र्क था। अगर धांधली करनी होती तो वहाँ पर भी धांधली हो सकती थी और नेक नाम करीम को हराया जा सकता था। लेकिन उनका जो नतीजा था फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के मुताबिक वो जारी हो गया। अब कौन से ऐसे हलके हैं GB के गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ पर डिस्प्यूट किया जा सकता है कि इन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था लेकिन जो रिज़ल्ट आया उसमें इन उम्मीदवारों को आगे कर दिया गया। मसलन एक हलका जिसके बारे में तहरीक इंसाफ क्लेम करती है वो है GBA 13 स्टोर 1, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली और तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शाहिदा खुर्शीद साहबा के दरमियान बहुत कांटे का मुकाबला हुआ। 426 वोटों के फ़र्क से राना फरमान अली अपनी सीट जीत गए। अब वहाँ हुआ क्या है कि राना फरमान अली के वोटों के में इजाफा हुआ है, लेकिन बेगम शाहिदा खुर्शीद साहबा ने उतने ही वोट लिए हैं
جتنے ان کے شوہر نے جب ان کے بیٹے خالد خورشید کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اس حلقے سے جعلی ڈگری کی بنیاد پر، تو اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس میں ان کے والد کو بھی اتنے ہی ووٹ ملے تھے، اور اتنے ہی ووٹ اب ان کو ملے ہیں. جبکہ رانا فرمان علی کا کہنا ہے کہ یہ جو فارم 47 کا نتیجہ جاری ہوا ہے اس میں جو ان کا ہوم اسٹیشن ہے جس پہ ان کی 1200 ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیتے ہیں وہ شامل نہیں ہے اس کا رزلٹ. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں 1600 ووٹوں کی لیڈ سے جیتا ہوں، 426 ووٹوں کی لیڈ سے نہیں جیتا. تو وہاں پر جو ہے بہت ٹائٹ مقابلہ ہوا ہے، بڑا سخت مقابلہ ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ فہد حنیف تھے، میجر ریٹائرڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی 5400 کے قریب ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں. تو اس طرح ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رانا فرمان علی جیت گئے. اس کے علاوہ مجھے نہیں ذہن میں آ رہا کوئی ایسا حلقہ جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدواروں نے بہت ڈٹ کے بہت زیادہ ووٹ لیے ہوں. ہاں ایک حلقہ جس کے بارے میں پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے جہاں وہ ہے جی بی اے 5، جہاں پر ایک آزاد امیدوار تھے، ان کا بڑا سخت اور کانٹے دار مقابلہ ہوا اسلامی تحریک کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ. لیکن ان کا جو فرق ہے وہ تیسرے نمبر پہ آئے اور پہلے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ آئے اور وہ ذوالفقار علی مراد وہ الیکشن جیت گئے وہاں سے. تو باقی اگر آپ بات کریں جی بی اے 1 کی تو اس میں ان کو 2800 ووٹ ملے ہیں جو تحریک انصاف کے اور مشترکہ امیدوار تھے. اسی طرح سے جو حلقہ 2 میں ہے وہاں تو ان کو اس سے بھی کم ووٹ ملے ہیں. حلقہ 3 کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو حلقہ 6 میں وہ جیت گئے. اس کے علاوہ جو سکردو کے حلقے تھے اس کے اندر جو ان کے زکریہ مقپون تھے جو ان کے سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے جی بی اے 7 میں، وہ چوتھے نمبر پہ آئے. پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی، دوسرے کے اوپر استحکام پاکستان پارٹی، تیسرے پہ مسلم لیگ نون اور چوتھے پہ جو ان کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ وہاں پہ آئے ہیں. ان کے 6 کینڈیڈیٹس ایسے تھے جن کو تحریک انصاف نے کہا کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں، لیکن وہ الیکشن کا دن آنے سے پہلے 7 جون سے پہلے 6 حلقوں میں وہ وڈرا کر گئے، وہ بیٹھ گئے. اور زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے حق میں بیٹھے، 1-2 جو تھے وہ آزاد امیدواروں کے حق میں بھی وڈرا کر گئے. تو 8 حلقوں میں ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار تھے، وہاں تحریک انصاف کے امیدوار نہیں تھے. تو 24 حلقوں میں سے 14 حلقوں میں مطلب 6 میں وہ بیٹھ گئے، 8 میں تحریک انصاف جو ہے وہ مجلس وحدت مسلمین کی حمایت کر رہی تھی. تو اس طرح 14 حلقوں میں تو تحریک انصاف خود لڑی نہیں ہے. 10 حلقوں میں تحریک انصاف نے الیکشن لڑا اور اس میں سے 2 حلقوں میں وہ جیت گئے. تیسرے میں انہوں نے بہت قریبی اور ڈٹ کے مقابلہ کیا. تو یہ جو دھاندلی کا اور فارم 45 47 کا رونا شروع کر دیتی ہے تحریک انصاف نے الیکشن میں بہت غلطیاں کی ہیں. تحریک انصاف کو یہ بات درست ہے، اس میں بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. تحریک انصاف کو اس طرح کھل کے کیمپین نہیں کرنے دی گئی جیسے باقی جماعتوں نے کی، کیونکہ شرط رکھی گئی تھی کہ جو بھی آئے گا لیڈر آئے گا پاکستان سے جی بی میں وہ این او سی لے گا الیکشن کمیشن سے گلگت بلتستان کے. جو بھی وہاں گیا، بلاول بھٹو زرداری گئے، نواز شریف گئے، باقی کے لوگ گئے، خواجہ سعد رفیق، قمر عظمیٰ قاہرہ، چودھری منظور، جو بھی وہاں گیا، خرم دستگیر مسلم لیگ نون کے، یہ سب این او سی لے کے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے کیمپین کی، جلسے کیے. بیرسٹر گوہر نے ان کو اجازت مل گئی، ریحانہ امتیاز ڈار جو سیالکوٹ سے ہیں ان کو مل گئی، ان کے بیٹے کو مل گئی، شندانہ گلزار وہاں پہنچی، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ وہاں پہنچے. شاہد خٹک جو ہیں وہ وہاں پر کافی دیر کیمپین کرتے رہے، لیکن کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ ہم نے بغیر این او سی کی جانا ہے، لہٰذا ان کو نہیں جانے دیا گیا، جو گئے ان کو نکال دیا گیا. تو اب تحریک انصاف کی جو حکمت عملی تھی الیکشن کی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، اور تحریک انصاف کو غور کرنا چاہیے. امیدواروں کے چناؤ کے حوالے سے بھی الزامات لگے ہیں، وہاں بہت اختلافات تھے. تحریک انصاف کے اندر بھی جہاں ان کے پاس تگڑے کینڈیڈیٹ تھے وہ انہوں نے کیمپین کی، انہوں نے الیکشن کو سنجیدگی سے لڑا، وہاں ان کو اچھے نتائج ملے. 2 میں وہ جیت گئے، 1 حلقے میں انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. 426 سرکاری نتیجے کے مطابق وہاں کے ان کی امیدوار 426 ووٹوں سے آ رہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنا جو احتساب ہے، اپنا جو معاملات ہیں، اندرونی معاملات ہیں، ان کے آپس کے اختلافات ہیں، جو ان کے اندر تقسیم ہے،
اس کو دیکھنے کی بجائے یہ الزام لگاتے ہیں دوسروں پہ. اور اب تحریک انصاف نے ایک پوری پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے، لیکن تحریک انصاف کو ایویڈنس دینا چاہیے، شواہد پیش کرنے چاہیے کہاں دھاندلی ہوئی ہے، کس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے، کہاں ان کا امیدوار جیت رہا تھا. یہ ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں. اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مطابق فارم 45 جاری کریں، پھر ہمارے مطابق فارم 47 جاری کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشنز میں دھاندلی نہیں ہوتی، یا 2024 کے انتخابات میں جو ہے 8 فروری کو دھاندلی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ کے پی کا الیکشن صاف ستھرا ہوا ہے، باقی سب جگہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. یہ اتنی غلط ہے جتنا یہ کہنا کہ دھاندلی نہیں ہوتی. کچھ حلقوں میں ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ہروایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو جتوایا جاتا ہے. لیکن جو معاملہ ہے تحریک انصاف کا، اب اس نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ جہاں ان کا امیدوار نہیں ہوتا وہ وہاں بھی شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو تحریک انصاف کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو اس وقت گیون سچویشن ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرنے کی، ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے وہ اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، اور اس صورتحال سے تحریک انصاف نے خود نکلنا ہے، ان کو کسی نے نکالنا نہیں ہے. اگر وہ انتظار کریں گے کہ حالات سازگار ہوں تو وہ وقت لگے گا، پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ درست ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، لیکن جو 2 امیدوار جیتے ہیں ان کے لیے بھی یہی صورتحال تھی، تو وہ کیسے جیت گئے؟ تیسرے امیدوار نے اگر 6800 ووٹ لیے ہیں تو انہوں نے کیسے لے لیے؟ اس کا مطلب ہے وہ اپنے حلقوں میں مضبوط تھے، انہوں نے اپنے حلقوں میں لوگوں سے رابطہ رکھا. وہ صرف ریلیوں میں شریک نہیں ہوئے، اسلام آباد میں آ کے جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج یا نعرے نہیں لگاتے رہے، انہوں نے اپنے حلقوں میں کام کیا، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، اور اس کا ان کو نتیجہ ملا. تو بنیادی سیاسی کام کیے بغیر اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.